نیابت جاری نہیں ہو سکتی. نماز کیا ہے؟ خالص یہ بدنی عبادت ہے، اس میں نیابت جاری نہیں ہو سکتی، یعنی ایک کی طرف سے دوسرا نہیں پڑھ سکتا، ایک کی طرف سے دوسرا نہیں پڑھ سکتا. نہ یہ ہو سکتا ہے کہ زندگی میں نماز کے بدلے کچھ مال بطور فدیہ ادا کرے. زندگی میں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ نماز نہ پڑھے اور اس کے ذریعے اس کے بدلے فدیہ ادا کر دے، کوئی روپیہ پیسہ دے دے. فرماتے یہ بھی نہیں ہوگا. البتہ اگر کسی پر کچھ نمازیں رہ گئی ہیں اور انتقال کر گیا اور وصیت کر گیا کہ اس کی نمازوں کا فدیہ ادا کیا جائے تو ادا کیا جائے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہو، اور بے وصیت بھی وارث اس کی طرف سے دے کہ امید قبول و عفو. یعنی اگر نہ بھی وصیت کیا ہو پھر بھی اگر اس کے وارثین جیسے گھر میں والد ہیں والدہ ہیں کسی کا انتقال ہو جائے تو اندازہ لگائیں کہ بھئی کتنے دنوں انہوں نے نماز نہیں پڑھی ہوگی. جو ان کی عمر شریف ہے 14 سال کے بعد نماز فرض ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد، تو دیکھا جائے 14 سال کے بعد میں انہوں نے نماز کتنی پڑھی کتنی چھوڑی، تو اس کے اندازہ سے ادا کر دینا چاہیے. امید ہے کہ اللہ پاک قبول فرما لے. نہ بھی قبول ہو تو بھی اللہ پاک اس کا ثواب عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. امید یہی کہ قبول فرمائے گا. اگر کوئی زندگی ہی میں چاہے کہ زندہ ہے اور اس کے بعد میں نماز نہ پڑھے فدیہ دے دے، روزہ نہ رکھے اس کا فدیہ دے دے، تو یہ قبول نہیں. یہ سب بدنی عبادتیں ہیں جو خاص انسان کی جسم سے چاہتے ہیں کہ یہی ادا کرے. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی نابالغ لڑکا ہو تو اپنے باپ کی طرف سے وہ ادا کر دے، یا کوئی بالغ ہو یا بچی ہو یا کوئی گھر والی عورت ہو وہ پڑھ لے کر دے میں نے اپنے شوہر کو دے دیا. ثواب مل جائے گا مگر اس کی طرف سے وہ فرض ادا نہیں ہوگا، باقی رہے گا. مسئلہ فرضیت نماز کا سبب حقیقی امر الہی. سبب حقیقی کیا ہے؟ امر الہی. امر الہی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک کا حکم. کیا ہے؟ نماز پڑھنے کا حکم کس کا ہے؟ اللہ پاک. یہ سبب حقیقی ہے. اور سبب ظاہری وقت ہے. سبب ظاہری کیا ہے؟ کہ اگر وقت نہیں ہو تو پھر نماز فرض نہیں. جیسے ابھی فجر کا وقت تو فجر کی نماز فرض ہوئی نہیں. یہ سبب ظاہر ہے کہ وقت ہوگا تو نماز فرض. اور سبب حقیقی کیا ہے؟ امر الہی ہے. اور سبب ظاہری وقت ہے کہ اول وقت سے آخر وقت تک جب ادا کرے ادا ہو جائے گی اور فرض ذمہ سے ساقط ہو جائے گا. اور اگر ادا نہ کی یہاں تک کہ وقت کا ایک خفیف جز باقی، ایک خفیف کا معنی بہت کم جز باقی، تو یہی جز آخر سبب ہے. یہی آخر والا جز کیا اس کے لیے سبب ہے. تو اگر کوئی مجنون یا بے ہوش میں آیا، کوئی پاگل تھا یا ہوش میں نہیں تھا اور ہوش میں آیا، یا حیض و نفاس والی پاک ہوئی، یا بچہ بالغ ہوا، یا کافر مسلمان ہوا، اور وقت صرف اتنا ہے کہ اللہ اکبر کہہ لے، تو ان سب پر اس وقت کی نماز فرض ہو گئی. اللہ اتنا سب کہ اللہ اوپر باندھنے کا خالی وقت ہے تو بھی اس پر فرض ہے کہ وہ نماز اس پہ فرض ہوئی، اللہ اوپر وہ باندھ کے نماز پڑھیں. اور جنون اور بے ہوشی 5 وقت سے زائد کو مستغرق نہ ہو، یعنی جو پاگل ہوا ہو یا بے ہوش ہوا ہو اس پر 5 وقت کی نمازوں کا وقت نہ گزرا ہو. ٹھیک ہے. تو اگرچہ تکبیر تحریمہ کا بھی وقت نہ ملے نماز فرض ہے، قضا پڑے. حیض و نفاس والی میں تفصیل ہے جو باب الحیض میں مذکور ہوئی، اس کا ذکر ادھر ہو گیا ہے. نابالغ نے وقت میں نماز پڑھی تھی اور اب آخری وقت میں بالغ ہوا. وقت میں نماز پڑھ لی تھی، نابالغ تھا اور وقت نماز جیسے ظہر کی نماز پڑھ لیا، اور جب ظہر کا آخری وقت بچا تو اب بالغ ہو گیا. وہ کیا ہو گیا؟ اور ظہر کی نماز وہ پڑھ چکا ہے. اب وہ کیسا معلوم ہے کہ بالغ کیسا ہوگا؟ بالغ کیسا ہوگا؟ انسان کا کیسا معلوم؟ اچھا ہے. اس کی بہت ساری نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک ہی کہ 14 سال کی عمر ہو جائے. کیا ہو جائے؟ عمر کے 14 سال ہو جائے. اور بھی اس کی علامتیں ہیں، ان میں سے ایک علامت ہے جسے داڑھی کا نکلنا، موچھ کا آنا. ٹھیک ہے. دوسری علامت تیسری علامت یہ ہے کہ بچہ
جب بالغ ہوتا ہے تو اس پر غسل بھی فرض ہو جاتا ہے. سونے میں احتلام اسے ہوتا ناپاک ہوتا ہے تو وہ بھی اس کے بالغ ہونے کی نشانی علامت. تو ایسا اگر کوئی صورت اسے پیش آئی اور جو بھی نشانیاں بالغ ہونے کی اگر یہ سب کوئی علامت نہ ظاہر ہو، داڑھی بھی نہ نکلے، مونچھ بھی نہ ہے، ٹھیک ہے، اور اسے ناپاک بھی نہ ہوا ہو، تو اب 14 سال اگر ہو گیا تو شریعت اسے فرماتی کہ بھی بالغ ہو گیا، اب اس پہ نماز کیا ہوگی؟ فرض ہوگی. تو اگر کوئی ایسا نابالغ بچہ تھا جس نے نماز ادا کر لی تھی اور اب آخری وقت میں بالغ ہوا، فرماتے تو اس پر فرض ہے کہ اب پھر پڑھے. اللہ تو فرض ہے کہ پڑھے، اس لیے کہ وہ نماز اس کی ذمہ فرض نہیں تھی، اب فرض اب ہوئی ہے تو اس کو دوبارہ پڑھے. یوں ہی اگر معاذ اللہ کوئی مرتد ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اللہ پاک کسی مسلمان کو مرتد نہ فرمائے، پھر آخر وقت میں اسلام لایا، اس پر اس وقت کی نماز فرض ہے اگرچہ اول وقت میں قبل ارتداد نماز پڑھ چکا تھا. ظہر کی نماز پڑھ چکا تھا، پھر وہ کیا ہو گیا؟ مرتد ہو گیا. ہاں مرتد اس کو بولیں گے، جب لیکن اس لیے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مرتد. اب مرتد ہو گیا، اب وہ اسلام قبول کر لیا، پھر وہ تو اب اتنا وقت بچا تھا کہ کچھ ٹائم تھا ظہر کا، تو اب وہ نماز پڑھے کہ نہ پڑھے؟ تو فرماتے پھر پڑھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے والی نمازیں سے اس کی کیا ہوگی؟ باطل ہو گئی. ارتداد سے جو پہلے کے اعمال ہوتے ہیں سب کیا ہو جاتے ہیں؟ اکارات ہو جاتے ہیں، سب برباد ہو جاتے ہیں. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے زبان سے کوئی کلمہ کفر نہ نکالیں، اس لیے کہ لاکھ عبادتیں ریاستیں کریں گے، کوئی ایسا کام اگر انہوں نے کیا جس سے کفر صادر ہو گیا یا جس سے شرک ثابت ہو گیا، تو پہلے کتنا بھی کیا ہو اس نے، اس کا سب کیا ہو گیا؟ کرا دھرا سب بیکار ہو گیا، برباد ہو گیا، اس سے کوئی اس کا فائدہ. اسی لیے شریعت یہ حکم لگاتی ہے کہ جب بھی کوئی ایسی چیز ہو تو اس کو بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، بہت سوچ سمجھ کر کے انجام دینا چاہیے.